جب آپ ذکر اللہ کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو اس سے بڑا نشہ تو کوئی ہے ہی نہیں. پوری کائنات میں اس سے بڑا نشہ کوئی نہیں ہے کہ اگر آدمی کو ذکر اللہ کا نشہ لگ جائے, جس کا قلب جاگ جائے اور اس کا قلب اللہ اللہ کرنے لگے اور وہ دن بھر اللہ سے ڈائلاگ کرے, اس سے بڑا نشہ کوئی ہوگا؟ اور جب یہ اس کو مزہ لگے گا تو جب آدمی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو عشق میں مبتلا ہونے کے بعد سب سے پہلا جو اس کے اوپر پرسنالٹی پہ افیکٹ پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کاٹ کے الگ رہنا شروع ہو جاتا ہے. وہ مجمع میں رہنا پسند کرتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ تنہائی. بھئی جو بھی سچا عاشق ہوگا وہ مجمع میں رہے گا یا تنہائی میں رہے گا؟ تنہائی میں رہے گا نا. مجمع میں اس کو مزہ نہیں آئے گا, یا اگر اس مجمع میں مزہ آئے گا تو اسی مجمع میں مزہ آئے گا جہاں سارے اسی جیسے ہوں. جیسے سر جوڑ کے اگر کہہ کہ بیٹھے ہوئے بھی 10-12 کمبل ڈال کے تو وہ سارے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا. بھئی وہ سارے نشہ کرنے والے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا, چاہے کسی پل کے نیچے بیٹھے ہوں کہیں بھی بیٹھے ہوں. تو اسی طرح اگر ذکر کرنے والوں کو دیکھیں حلقہ بنا کے یہ سب ایک ہی جگہ سب ایک ہی جیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب پہ وہ حالت جذب طاری ہو چکی ہوتی ہے, ان سب کو وہ مزہ لگ چکا ہوتا ہے. اور وہ مزہ لگنے کے بعد پھر دنیا کا کوئی مزہ اچھا نہیں لگتا. پھر آدمی چاہتا ہے میں اسی مزے میں رہوں, اسی حالت جذب میں رہوں, اسی حالت جذب کے علاوہ اس کو کسی اور کیفیت میں مزہ نہیں آئے گا. بھائی جس کو مثال کے طور پہ اگر ہیروئن کا مزہ لگ گیا, یا کہیں گے لوگ یار کیوں اس کا نشے کی کیوں دے رہے ہیں؟ نشے کی اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے اچھی طرح کہ بھائی جب نشے کی تمہیں عادت ہو جاتی ہے تو چھڑانا تمہارے لیے مشکل ہے یا نہیں ہے. اسی طرح اگر تمہیں صحیح معنوں میں عشق ہو جائے اور اس کے ذکر کے نشے کی عادت ہو جائے تو پھر تمہیں کائنات میں کسی اور کی ضرورت